السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی مولانا سلمان شاہ مکی۔ دوستوں، تفسیر میٹرک کی تفسیر جیسے ہماری چل رہی ہے، کل ہم نے 11 آیت نمبر سے لے کر 20 نمبر آیت تک پڑھ چکے تھے۔ ہم آج انشاءاللہ 21 نمبر آیت سے لے کر 30 تک پڑھیں گے ایک رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے، یعنی ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اس دن کو یاد رکھو کہ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں۔ یعنی وہ اللہ کو بھی، مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے کہ اللہ بھی ہیں ہمارے اوپر، لیکن جو بت انہوں نے بنائے تھے 360، وہ ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمارے اللہ کے سامنے ہمارے آرزو رکھیں گے، یعنی ہمارے لیے ایک واسطے کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہ تو بت تھے، نہ اپنے آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی سمجھا رہے تھے کہ ٹھیک ہے، جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ واسطہ مانگنا چاہیے، دعا میں نبی علیہ السلام کا واسطہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ، نبی کے واسطے سے آپ میرا فلاں کام کر دیں۔ لیکن جو بت انہوں نے بنائے تھے وہ بت تو ایسے نہیں تھے، وہ تو بت جیسے ایک اسٹیچو قسم کا ایک آدمی ہوتا ہے، پتھر ہوتا تھا وہ اسٹیچو، وہ تو نہ ہل سکتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بت آپ کی کسی کام کی بھی نہیں آئیں گے، اور جو اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے میں کل قیامت والے دن اس کا حساب تم سے لوں گا۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ شروع میں وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے جھوٹ بولیں گے کہ یہ ہمارے خدا، یہی ہمارے ہم اس کے ماننے والے، یہی ہمارے مشکل کشا ہیں وغیرہ، جھوٹ قسم کی باتیں کریں گے۔ پھر قرآن کریم میں ہی سورہ یاسین میں، پھر سورہ حامیم سجدہ میں یہی فرمایا کہ خود ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف باتیں کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے۔ کل قیامت والے دن ہمارا یہ جو منہ ہے یہ بند کر دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کی جتنے اعضاء ہیں سب کچھ بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے ہیں ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ ذرا دیکھیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کے بجائے ضد کے اڑے رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی وہ سنتے تو ہیں لیکن اس نیت سے سنتے ہیں کہ یار ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا، اس نیت سے وہ سنتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ یعنی قرآن میں تو ایک اپنا تاثیر ہوتا ہے، قرآن جس کے سامنے بھی نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے، وہ قرآن سننے کی بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا کہ اگر حق بات اگر آ بھی جائے تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا۔ دیکھیں آگے فرمایا بھی دیا، اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے طریقوں پر اگر نبی علیہ السلام انہیں بتائیں کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجی ہیں، مجھے دے کر بھیجی ہیں، تب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ انتہا یہ کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔
یعنی جب ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہوتا نا تو یہ آ کر نبی علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یار چھوڑ دو یہ باتیں، یہ نعوذ باللہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہمیں قرآن سناؤ۔ وہ قرآن کو نعوذ باللہ کہانیوں کی کتاب سمجھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام انہیں پچھلے واقعات بتاتی کہ دیکھو پچھلے انبیاء نے ایسے ایسے کام کیے، ان کی قوم نے ان کو بات نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا، آپ بھی میری بات مانو ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم یہ باتیں مانتے نہیں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں۔ یعنی یہ خود بھی قرآن کے قریب نہیں جاتے، اور جو اگر آگے آنا بھی چاہیں اسلام کی طرف، ان کو بھی یہ مشرکین مکہ روکتے تھے کہ نہ جاؤ ان کے پاس۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائے اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ یعنی جس وقت وہ قیامت کی ہولناکی، جس وقت اللہ نے جو جہنم تیار رکھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ جہنم اتنی سخت اس کے انگارے ہوں گی، اتنی سخت ہوگی، وہ یہیں بار بار یہیں جہنم کہے گی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، تو اس کے کھانے کے لیے دو چیزیں ہوں گی، ایک انسان ایک پتھر، تو پتھر پھینکیں گے، وہ کہے گا مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے اور بھی دو، اللہ تعالیٰ کافروں ان لوگوں کو گرا دیں گے، پھر کہیں گے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس ہولناکی کی وجہ سے اور ان کی چیخ و پکار کی وجہ سے وہ کافر لوگ جب جہنم میں گرائے جائیں گے نا، تو جہنم میں گرانے سے پہلے وہ کہیں گے کاش اگر ہم نبی کی بات کو مانا ہوتا، وقت کی نبی کی بات کو اگر ہم نے مانا ہوتا، آج ہمارے پاس یہ معاملہ آج ہمارے ساتھ نہ ہوتا، یعنی ہم دوزخ میں گرائے جائیں گے۔ پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ اب ہمیں دنیا میں بھیج، ہم انشاءاللہ مومن ہوں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے بھی۔ آگے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو دنیا میں بھیجا تو نہیں جائے گا، لیکن اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہی کام کریں گے جو آج کل یہ کر کے آئے ہیں، یعنی پھر بھی میری بات مانیں گے نہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی نہیں مانیں گے، آخرت کو بھی نہیں مانیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی بیچ دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یعنی اگر ان کو دوبارہ بھی بیچ دیا جائے، جیسے میں نے کہہ دیا کہ آگے آیت میں یہی بات آ رہی ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بیچ دیا جائے تو یہی کام کچھ کریں گے جو آج کل یہ کر کے آئے ہیں، اور ان سے رکیں گے بھی نہیں جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ یعنی انہیں کیا روکا گیا دنیا میں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانو، آخرت پر ایمان رکھو، اور آخرت میں اللہ کے سامنے دوبارہ ہم نے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ ان پر یہ چیزوں پر یہ یقین نہیں رکھتے تھے اور یہ کہتے کہ نعوذ باللہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہمیں نہ سنایا کرو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یقین جانو یہ پکی جھوٹے ہیں۔ یعنی ابھی یہ تو ہمارے سامنے آرزو کر رہے ہیں کیونکہ ان نے جہنم دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، جنت کے آرام دیکھ لیے، اور جنت میں مومنوں کو دیکھ لیا کہ کیسے وہ خوش باش رہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا کہ ہم جہنم میں گرائے جائیں گے یا ہمیں جلایا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ کہیں گے، تو اس وقت کہنے سے اچھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے کہتے تھے، پہلے آپ اگر ہماری بات کو مان لیتے تو آج آپ کا بھی ٹھکانہ جنت ہی ہوتا نہ کہ جہنم، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں آخرت پر بھی یقین ان کا نہیں تھا، کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہمیں دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہی ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا، آخرت میں دوبارہ زندہ بھی نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ
کافر لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ یار ان کے پاس تو پیسہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو قید خانے میں آدمی کیسے رہتا ہے کہ اس کو ساری آسائشیں ملتی ہیں، ساری چیزیں اس کو ملتی ہے، دنیا کے لحاظ سے نہیں۔ قید خانے میں جب آدمی جاتا ہے، جیل میں جب جاتا ہے، تو اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے کمبل، پانی، کھانا وغیرہ یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں کہ اس کی زندگی بسر سکے۔ آخرت میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ بنا کر رکھا ہے، اور کافروں کو کل قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کافروں کے لیے یہی جنت ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ان کو میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد پھر پوچھوں گا کہ ہاں اب میں نے تمہیں دوبارہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ یعنی کافر لوگ تو جلا دیتے ہیں جو بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی جمع کر کے اپنے سامنے کھڑے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو ایک تمہاری دنیا کی زندگی تھی، ایک یہ والی زندگی ہے، اب مانو گے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ دوسری زندگی ہے؟ تو وہ کافر اس وقت کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو اب عذاب کا مزہ چکو، جو دنیا میں تم انکار کیا کرتے تھے، تم کفر کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہ مانتے تھے، میرے آیاتوں کو جھٹلاتے تھے، قرآن کے خلاف بولتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہ آج ہمارا ایک رکوع ہو گیا 21 نمبر آیت سے لے کر 30 نمبر آیت تک۔ تو جتنے بھی میرے طلباء حضرات ہیں، اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جو آیت آپ کو سمجھ میں نہ آئے پلیز آپ اپنے بھائی کو بتا سکتے ہیں، بھائی سمجھ کر مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں کہ یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا آیت کا۔ اور قرآن ہمیں سیکھنا چاہیے، قرآن جب ہم سیکھیں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس نیت سے نہ سیکھیں کہ یار یہ تو قرآن ہے، ہمیں پھر آخر میں بورڈ میں ہم پیپر دیں گے، پیپر کی نیت سے سیکھو گے ٹھیک ہے، سیکھ تو جاؤ گے، لیکن جب ہم نیت ہم اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن سیکھنا بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا، اور بورڈ کے لیے ہماری تیاری بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔